معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت ارض مقدس فلسطین کے مسلمانوں پر ظالم اسرائیلیوں کی طرف سے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں وقت کی مناسبت سے بعض واٹس ایپ گروپوں میں دو مضامین شائع ہوئے ہیں جو وقت کے لحاظ سے، وقت کی مناسبت سے بہت ہی اہم ہیں، لہٰذا آپ حضرات یہ پورا پروگرام ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے عظیم مجاہد و سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شہر میں ایک واعظ آیا ہوا ہے، یعنی کوئی مولوی، کوئی عالم آئے ہوئے ہیں جن کے بیانات کا لوگوں میں بہت چرچا ہے، لوگ ان کے بیانات سننے کے لیے جاتے ہیں، ان کی باتیں بڑی پر اثر ہوتی ہیں، لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین نے بھیس بدل کر ان سے ملنے کا ارادہ کر لیا کہ دیکھیں کون ہے وہ واعظ، وہ مولانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو سلطان نے پوچھا کہ بیت المقدس مسلمانوں سے فتح کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے کہا دعاؤں کی کمی ہے، دعائیں مانگتے رہو، بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے یہ سننا تھا، فوراً تلوار نکالی اور پوچھا کون ہو تم، کس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ سلطان سمجھ گئے کہ یہ یہودی جاسوس ہے جو ایک عالم کا اور مولانا کا بھیس اختیار کر کے یہاں آیا ہوا ہے اور لوگوں کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جہاد کرنے کے بجائے دعا کا حکم دے رہا ہے۔ سلطان نے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہی کچھ آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بددعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ظالم تباہ ہونے کی بجائے مزید طاقتور ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہم نے عملی جدوجہد کو چھوڑ کر صرف دعاؤں پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے ہی ظلم ٹلتے تو غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد اور کربلا واقع نہ ہوئے ہوتے۔ عملی جدوجہد میں منزلیں ملا کرتی ہیں۔ عرب عیاشیوں میں مصروف اور باقی لوگ دعاؤں میں۔ حضرات و خواتین، دعاؤں کے ساتھ ساتھ عملی اقدام کیا ہونا چاہیے، اس کا ایک بہترین نمونہ اگلے مضمون میں ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مضمون کا عنوان ہے ایک گمنام سائنسدان۔ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں یہ فلسطینی، بہت ہی عجیب، اپنے مشن اور کاز کے ساتھ ایسے مخلص کہ ہر دنیاوی آسائش اور بڑے سے بڑے مفاد کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھنے والے۔ اب تک یہ کہا جاتا رہا کہ فلسطینیوں کی میزائل اور راکٹ ٹیکنالوجی کو ایران نے ڈیولپ کیا ہے، مگر حقیقت حال اب سامنے آئی ہے۔ فلسطینی اس وقت تک مزاحمتی قوت کے اصل دماغوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں جب تک وہ مرتبہ شہادت پر فائز نہیں ہو جاتے۔ یہ ہیں ڈاکٹر جمال الزبدہ، جنہوں نے امریکی شہریت، ناسا جیسے ادارے کی ملازمت اور آسائش بھری زندگی کو فلسطینی کاز کے لیے قربان کر دیا۔ مختلف امریکی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے والے یہ عظیم سائنسدان جامعہ غزہ میں استاذ تھے۔ 64 سالہ ڈاکٹر جمال ناسا سے بھی وابستہ رہے
اور امریکی یونیورسٹی میں بطور پروفیسر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور ہوائی جہاز کے انجن کی ڈیولپمنٹ سے متعلق ان کے تحقیقی مضامین مختلف عالمی جرائد کی زینت بنتے رہے۔ لیکن دست قدرت کو ان سے کچھ اور ہی کام لینا تھا، اس لیے وہ 1994 میں وطن لوٹ آئے۔ 2006 میں یعنی غزہ سے اسرائیلی قبضہ ختم ہونے کے 1 سال بعد ہی میزائل سازی کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ عجیب ترین بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر جمال نے یہ سب کچھ خفیہ رکھا، حتیٰ کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ البتہ ان کی اہلیہ ام اسامہ ان کی رازدان تھی۔ عظیم خاتون کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ خطرناک راستہ اختیار کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا تھا۔ میں نے بلا تردد انہیں راہ عزیمت پر چلنے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر جمال نے اپنے کئی شاگرد تیار کیے اور اب ان کے تیار کردہ میزائل 250 کلومیٹر تک ہدف کو ہٹ کر سکتے ہیں، بلکہ کر کے دکھا دیا۔ صاروخ عیاش نامی ان میزائلوں کو حالیہ جنگ میں پہلی بار استعمال کیا گیا۔ اسرائیل کافی عرصے سے ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ 2012 میں بھی انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بار وہ کمانڈر عیسیٰ کے ساتھ بمباری کا نشانہ بن گئے، جس میں ان کا بیٹا اسامہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ بہت بڑا نقصان ضرور ہے، لیکن ڈاکٹر جمال اپنے حصے کا کام مکمل کر کے اپنا فن شاگردوں کو سکھا چکے ہیں۔ دائرۃ التصنیع العسکری یعنی MIC اب کافی ترقی کر چکا ہے۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر جمال مرحوم شہید کی وفات پر، ان کی شہادت پر مجھ سے تعزیت مت کرو، بلکہ مجھے مبارکبادی دو کہ خدا نے میرے سرتاج اور لخت جگر کو خلعت شہادت پہنانے کے لیے چن لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اس خوشی پر پھولے نہیں سما رہی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ فخر ہے کہ اسرائیل پر برسنے والے میزائلوں کا موجد میرا شوہر تھا۔ الجزیرہ کی ٹیم جب ان کے گھر پہنچی تو شہید کی عظیم اہلیہ اور دوسرے شہید کی ماں نے بڑی خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ان کے گھر پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، جنہیں ام اسامہ نے معزین کے بجائے یعنی تعزیت کرنے والے کے بجائے مہنئین یعنی مبارکباد دینے والے قرار دیا۔ پروفیسر جمال اسرائیل کے خلاف فلسطینی مزاحمت کے نہ ختم ہونے والے ہیروز میں سے ایک ہیں۔ وہ غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ ورجینیا انسٹیٹیوٹ برائے تنقیدی ٹیکنالوجی اور اپلائیڈ سائنس سے تقریباً 35 سال پہلے ڈگری حاصل کی تھی۔ الجزیرہ کے مطابق پروفیسر جمال نے سول ایویشن میں بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور F-16 لڑاکا طیارے کے انجن کا مطالعہ کیا تھا۔ وہ اور ان کے اہل خانہ امریکی شہریت کے حامل تھے۔ انہیں آسائش اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع حاصل تھا، تاہم انہوں نے امریکہ چھوڑ دیا اور غزہ کا ایک لمبا سفر شروع کیا جو ان کی شہادت پر اختتام پذیر ہوا۔ پروفیسر جمال نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے قسام بریگیڈ کے کمانڈر اعلیٰ محمد ضعیف کی سرپرستی میں خفیہ کام کیا۔ انہوں نے اسلامی یونیورسٹی کے انجینئروں کی ایک بڑی نسل کو فارغ التحصیل کیا اور خفیہ طور پر اپنے فوجی آلات تیار کرنے اور مزاحمت کے پروگرام میں کام کرنے کے لیے سینکڑوں افراد کو بھرتی کیا۔ پروفیسر جمال الزبدہ 2012 سے روپوش تھے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے 2014 کی جنگ میں ان کے اپارٹمنٹ پر بمباری کر کے انہیں شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ پروفیسر جمال کی اہلیہ نے کہا کہ ان کی اولاد اپنے عظیم والد کا مشن جاری رکھے گی۔ شہید اسامہ کی اہلیہ کے بھی یہی جذبات ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر جمال کے بارے میں یہ ساری باتیں ان کی شہادت کے بعد گزشتہ روز سامنے آئیں، اور پہلی بار یہ معلوم ہوا
कि हमास की मिसाइल टेक्नोलॉजी का मूजिद ये गुमनाम साइंसदान था। बिना करदन खुश रस्मे बखूनो खाक गलती दन, खुदा रहमत कुनद इन आशिकाने पाक तीनतरा। हजरात व ख़वातीन, वाक़अतन एक तरफ प्रोफेसर जमाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाए किराम की हिकमत व हिम्मत की याद ताज़ा कर दी, तो दूसरी तरफ उनकी बहादुर अहलिया ने भी बहादुर सहाबियात की याद ताज़ा कर दी। ऐसे वाक़यात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दोस्तों अहबाब को सुनाते रहना चाहिए और उससे सबक लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से भरपूर असर लेने और सबक लेने और दीन के लिए कुर्बानियां देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाहुम्मा कुल्ली इख्वानिना फी फिलिस्तीन, अल्लाहुम्मा कुल्लहुम मुअय्यिदन व ज़हीरा, अल्लाहुम्मा कुल्ली इख्वानिना अल-मुराबितीना फिल मस्जिदिल अक़सा, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्महुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा नफ़्फ़िस कर्बहुम, अल्लाहुम्मा दावी जरहाहुम, अल्लाहुम्मा आफ़ि मुब्तलाहुम, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मर्दाहुम, अल्लाहुम्मा अर्हम मौताहुम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शुहदाअहुम, अल्लाहुम्मा कुन लहुम औनन व नसीरा व मुअय्यिदन व ज़हीरा। अल्लाहुम्मा या मुंतक़िम या जब्बार, अलैका बिमन ज़लमहुम, अलैका बिअदुव्विका व अदुव्विहिम, या क़विय्यु या अज़ीज़, मुनज़िलल किताब, मुजरियस सहाब, हाज़िमल अहज़ाब, इहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम व ज़अज़िअहुम, या क़विय्यु या अज़ीज़। अल्लाहुम्मा अ'इदिल मस्जिदल अक़सा इला रिहाबिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अ'इदिल मस्जिदल अक़सा इला रिहाबिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा हर्रिरिल मस्जिदल अक़सा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़ीहि सलातन क़ब्लल ममात, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़ीहि सलातन क़ब्लल ममात, या अरहमर